السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جس طرح جادو کا علاج الرقیۃ الشرعیہ سے ممکن ہے، جس طرح جادو کا علاج مسنون دعاؤں سے ممکن ہے، اسی طرح جادو کا علاج صدقے سے بھی 100% ممکن ہے۔ اور ہم نے الحمدللہ بہت سارے مریضوں کا صدقے کے ساتھ علاج کیا، یعنی ان مریضوں نے صدقہ کیا۔ تو صدقہ صرف پیسوں کا نام نہیں ہے کہ 1,00,000 روپیہ صدقہ کیا جائے تو وہی صدقہ قبول ہوگا، یا اللہ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ 10، 20، 50 ہزار کا صدقہ ہو صرف وہ صدقہ نہیں ہوتا، یا کالے بکرے کا صدقہ ہو صرف وہ صدقہ نہیں ہوتا۔ 10 روپے کا بھی صدقہ قبول ہو جاتا ہے، 5 روپے کا بھی صدقہ قبول ہو جاتا ہے، لیکن اللہ استطاعت کو دیکھتے ہیں اور ہماری نیت کو چیک کرتے ہیں۔ تو صدقے کے ساتھ 100% علاج ممکن ہے۔ اگر ہمیں کوئی جادو کا ایشو ہے، کوئی ایسا ایشو ہے، تو ہمیں صدقے سے بھی اپنا علاج کرنا چاہیے۔ میں کچھ ایسے واقعات ذکر کروں گا جن کے ذریعے سے جن مریضوں کو اللہ رب العزت نے صدقے کی برکت سے شفا دی۔ ایک بھائی نے میرے ساتھ رابطہ کیا۔ بھائی کہتے میرا بیٹا گم ہو چکا ہے، میں پریشان ہوں، کوئی ایسا وظیفہ مجھے بتا دیں، کوئی ایسی دعا بتا دیں میں پڑھوں۔ صبح سے بیٹا گھر سے غائب ہے، جس کی 6-7 سال عمر ہے۔ میرے 2 بھائی بھی انہیں ڈھونڈنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، سارے رشتہ دار بھی نکلے ہوئے ہیں، تو میں بہت پریشان ہوں۔ تو میں نے اس بھائی کو کہا کہ سب سے پہلے آپ صدقہ کریں، اور صدقہ یہ نہیں کہ آپ 10,000، 20,000، 50,000 یا کالا بکرا کریں، جو آپ کی استطاعت ہے وہ صدقہ کریں اور اللہ سے دعا کریں، ساتھ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کثرت سے پڑھیں۔ 1 گھنٹے کے بعد اسی بھائی کا فون آیا، کہتے ہیں قاری صاحب ابھی میں نے صدقہ کیا تھا، الحمدللہ 15 سے 20 منٹ کے بعد بھائی کی کال آئی کہ بیٹا مل گیا ہے۔ تو صدقے کے ساتھ بلائیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اسی طرح صدقے کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ سندھ کے اندر تھر کے پاس ایک ٹالی کا علاقہ ہے، وہاں دوست رہتے ہیں، 200-300 ایکڑ ان کی زمین ہے، تو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے ایک بڑا صدقے کی برکت کا ایک حیران کن واقعہ سنایا۔ سندھ کے اندر پانی بہت زیادہ گہرائی میں نکلتا ہے بور کرنے کے بعد، اور کافی خرچے کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ پانی زہر کی طرح کڑوا نکلتا ہے۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی اور نیت کی کہ اللہ اگر یہاں سے پانی میٹھا نکل آیا، میں کسی کو بیچوں گا نہیں، کسی نے بھی زمین میں پانی لگانا ہے وہ اپنا فیول لائے، پیٹرول لائے اور پمپ چلائے اور پانی لے جائے، میں کسی کو بیچوں گا نہیں، بس یہ صدقے کی نیت سے کیا۔ اور اسی طرح جانور پیاسے ہوتے ہیں، میں چھوٹا سا ڈیم بناؤں گا، جتنے مرضی جانور پانی پئیں، میں کسی کو روکوں گا نہیں۔ یہ نیت کرنے کے بعد انہوں نے 4 بور کیے، الحمدللہ کہتے چاروں کے چاروں میٹھے نکلے۔ اس کے بعد چھوٹا سا انہوں نے ڈیم بنایا اور اس میں پانی جمع کرنا شروع کیا۔ پھر کہتے جب ہماری زمین سے 4 بور میٹھے پانی کے نکلے، ساتھ والی زمین والے نے سوچا کہ ان کے پانی میٹھا ہے تو ہمارے بھی میٹھا ہی نکلے گا، اس نے بھی بورنگ کی، اس کا بھی پانی میٹھا نکلا۔ لیکن اب میں بتانا چاہتا ہوں پازیٹیو سوچ کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ صدقے کے کتنے فوائد ہیں۔ جب اس کی زمین سے بھی میٹھا پانی نکلا، اس نے فوری کچھ ریٹ لگا دیے، ایک چھوٹا سا تالاب بنایا، کیونکہ جانور سندھ میں اکثر پیاسے ہوتے ہیں، پانی کی قلت ہے۔ اس نے کہا اونٹ اگر پانی پیے گا تو میں 20 روپے لوں گا، گائے یہاں سے پانی پیے گی تو 15 روپے لوں گا، بکری پیے گی تو 10 روپے لوں گا۔ کہتے اس نے یہ نیت کی، چند دن وہ پانی میٹھا رہا، اس کے بعد ان کے بور کا پانی کڑوا ہو گیا، اور ان کے جو 4 بور ہیں ابھی تک ان میں سے میٹھا پانی آتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک خاتون ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، یہ میں نے واقعہ سنا، وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتی کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے دوائی لکھ دیں۔ وہ میڈیسن جب پرچی کے اوپر لکھ کے دیتا ہے، وہ پرچی میڈیکل سٹور پہ لے کے جاتی ہے، میڈیکل سٹور والے کو کہتی ہے کہ یہ دوائی کتنے کی آئے گی۔ اگر وہ بتاتا 500، 300، 400، جتنے بھی پیسے بتاتا، وہ میڈیسن نہیں لیتی تھی، وہ اتنے پیسے صدقہ کرتی، اللہ اسے شفا دے دیتا۔ یعنی ہوا یہ کہ وہ میڈیکل سٹور والے نے اس خاتون سے پوچھا کہ آپ روز یا ہفتے بعد یا مہینے بعد جب بھی آتی ہیں، آ کر آپ پرچی دکھاتی ہیں، ریٹ ہم سے پوچھتی ہیں، دوائی کسی اور سے لے جاتی ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، میں وہ پیسے جتنے کی دوائی ہوتی ہے میں صدقہ کرتی ہوں، مجھے دوائی بھی کھانی نہیں پڑتی، اللہ مجھے شفا دے دیتے ہیں۔ تو میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صدقے سے بھی بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کو صدقے کا پتہ ہی نہیں صدقہ ہوتا کیا۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ایک کالا بکرا لے کے قبرستان میں پھینک دیں صدقہ ہو جائے گا، یا راوی کے اوپر جا کے 20 روپے کے چھچڑے لے کے راوی میں پھینک دیں صدقہ ہو جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔
اللہ نے اپنے بندوں کے متعلق سوال کرنا. اگر ہمارا ہمسایہ بھوکا مر رہا ہے اور دریائے راوی میں جا کے ہم پورا بکرا لے کے 20,000 کا پھینک دیں, 30,000 کا پھینک دیں, اس صدقے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. جو ہمسایہ بھوکا مر رہا ہے, ہمسایہ کی ضرورت پوری کرنا, اس کا فائدہ ہوگا. تو ہمیں صدقے کا علم نہیں ہے. راوی کے کچھوے 2 من کے ہو چکے ہیں اور ہمسایہ بھوکا مر رہا ہے. تو صدقے کے طریقے کو جانیں, صدقہ ہے کیا. اور صرف گوشت, پیسے, مرغی لے کے ذبح کر کے پھینک دینا یہ صدقہ نہیں. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, کسی کو اچھی بات بتا دیں, یہ بھی صدقہ ہے. کسی کے کام آ جائیں, یہ بھی صدقہ ہے. کسی کی سفارش اچھی کر دیں, وہ بھی صدقہ ہے. کسی کی ضرورت پوری کر دیں, وہ بھی صدقہ ہے. کسی کو اچھا مشورہ دے دیں, کسی کی طرف مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے. تو صدقے کی مختلف قسمیں ہیں. جب کوئی پریشانی ہو, دکھ ہو, اللہ کے بندوں کے کام آئیں, اللہ عرش سے مدد بھیجے گا آپ کے لیے, آپ کے دنیا کے سارے مسئلے اور پریشانیاں ختم کر دیں گے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. دعائیں, اذکار, رقیۃ الشریعہ, نمازیں, تہجد, ان سارے معاملات کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی کریں. دیکھیں زندگی میں برکت کیسے آتی ہے, پریشانیاں ہماری زندگی سے کیسے ختم ہوتی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق دے, اور جو ہم نے صدقہ کیا ہوا وہ قبول کرے, اور جتنے لوگ پریشان ہیں ان کی سب کی پریشانیاں دور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.